بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایات صحابہ میں سے ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاسوسی کے لیے جانا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں ہماری ایک طرف تو مکے کے کافروں اور ان کے ساتھ دوسرے کافروں کے بہت سے گروہ تھے جو ہم پر چڑھائی کر کے آئے تھے اور حملے کے لیے تیار تھے، ان کے ساتھ ہماری جنگ تھی۔ دوسری طرف خود مدینہ منورہ میں بنو قریظہ کے یہودی ہماری دشمنی پر تلے ہوئے تھے، جن سے ہر وقت اندیشہ تھا کہ کہیں مدینہ منورہ کو خالی دیکھ کر وہ ہمارے اہل و عیال کو بالکل ختم ہی نہ کر دیں۔ ہم لوگ مدینہ منورہ سے باہر لڑائی کے سلسلے میں پڑے ہوئے تھے۔ منافقوں کی جماعت گھر کے خالی اور تنہا ہونے کا بہانہ کر کے اجازت لے کر اپنے گھروں کو واپس جا رہی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر اجازت مانگنے والے کو اجازت مرحمہ فرما دیتے تھے۔ اسی دوران ایک رات آندھی اس قدر شدت سے آئی کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنی سخت آندھی آئی تھی، نہ اس کے بعد کبھی اتنا اندھیرا ہم نے دیکھا تھا۔ آدمی اپنا ہاتھ بھی نہیں پہچان سکتا تھا، دیکھ سکتا تھا، اور ہوا اتنی سخت تھی کہ اس کا شور بجلی کی طرح گرج رہا تھا۔ منافق اپنے گھروں میں لوٹ رہے تھے۔ ہم 300 کا مجمع اسی جگہ پر تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کا حال دریافت فرما رہے تھے اور اسی اندھیری میں ہر طرف تحقیق فرما رہے تھے۔ اتنے میں میرے پاس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ میرے پاس نہ تو دشمن سے بچاؤ کے واسطے کوئی ہتھیار تھا، نہ سردی سے بچاؤ کے لیے کوئی کپڑا تھا، صرف ایک چھوٹی سی چادر تھی جو اوڑھنے میں گھٹنوں تک آتی تھی، اور وہ بھی میری نہیں، میری گھر والی کی تھی، اس سے لے کر کے آیا تھا۔ میں اس کو اوڑھے ہوئے گھٹنوں کے بل زمین پر چمٹا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کون ہو؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت حذیفہ ہوں، مگر مجھ سے سردی کے مارے اٹھا بھی نہ گیا اور شرم کے مارے زمین سے چمٹا ہی رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اٹھ کھڑا ہو، دشمنوں کے جتھے میں جا کر کے ان کی خبر لے آؤ، کیا ہو رہا ہے۔ میں اس وقت گھبراہٹ اور خوف، سردی کی وجہ سے سب سے زیادہ خستہ حال تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، تعمیل ارشاد کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، چل پڑا۔ جب میں جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم احفظ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ ومن فوقہ ومن تحتہ۔ یا اللہ اس کی حفاظت فرما، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے۔ حذیفہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا تھا ہی کہ گویا مجھ سے خوف، سردی بالکل چلی گئی، جاتی رہی، اور ہر قدم پر معلوم ہوتا تھا کہ گویا گرمی میں چل رہا ہوں، حالانکہ سخت سردی کا زمانہ تھا، بہت تیز ہوا چل رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے وقت یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی حرکت نہ کر کے آنا، چپ چاپ جا کر کے دیکھ کر کے آؤ کیا ہو رہا ہے۔ وہاں پہنچا تو دیکھا آگ جل رہی ہے، لوگ سینک رہے ہیں، ایک شخص آگ پر ہاتھ سینک رہا تھا اور کوکھ پر پھیرتا تھا، ہر طرف سے واپس چل دو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہر طرف ہر شخص اپنے قبیلے والوں کو آواز دے کر کے کہہ رہا تھا واپس چلو، واپس چلو، اور ہوا کی تیزی کی وجہ سے چاروں طرف سے پتھر ان کے خیموں پر برس رہے تھے، پتھر برس رہے تھے، خیموں کی رسیاں ٹوٹتی جا رہی تھیں، گھوڑے وغیرہ جانور ہلاک ہو رہے تھے۔ ابو سفیان جو ساری جماعتوں کا اس وقت گویا کہ سردار تھا، آگ پر ہاتھ سینک رہا تھا۔ میرے دل میں آیا کہ موقع اچھا ہے، اس کو تو نمٹاتا چلوں۔ ترکش سے تیر میں نے نکالا، کمان میں بھی رکھ لیا، مگر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آیا کہ کوئی حرکت نہ کرنا، دیکھ کر کے چلے آنا۔ اس لیے میں نے تیر کو ترکش میں واپس رکھ دیا، اور ان کو شبہ ہو گیا کہ شاید کوئی نیا بندہ آیا ہو۔ کہنے لگے تم میں کوئی جاسوس تو نہیں ہے؟
ہر شخص اپنے برابر والے کا ہاتھ پکڑ کر کے اور اس سے پوچھ لے تو کون ہے۔ میں نے جلدی سے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑا، مسلمان نے جو جاسوسی کرنے والا تھا اسی نے ان کے آدمی کا ہاتھ پکڑا، پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا سبحان اللہ، تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں فلاں بندہ ہوں۔ عجیب بات ہے، تو مجھے جانتا نہیں ہے۔ میں وہاں سے اتنے میں وہاں سے واپس آیا۔ جب آدھے راستے پر پہنچا تو تقریباً 20 سوار عمامہ باندھے ہوئے مجھے ملے، بس 20 بندے ملے جن کو پگڑیاں باندھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اپنے آقا سے کہہ دینا کہ اللہ نے دشمنوں کا انتظام کر دیا، بے فکر رہیں۔ میں واپس پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی چادر اوڑھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ ہمیشہ کی عادت شریفہ تھی کہ جب کوئی گھبراہٹ کی بات پیش آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ نماز سے فراغت پر میں نے وہاں کا جو منظر دیکھا تھا پیش کر دیا، بتا دیا۔ جاسوس کا قصہ سن کر دندان مبارک چمکنے لگے، خوشی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاؤں مبارک کے قریب لٹا لیا، اپنی چادر کا ذرا سا حصہ مجھ پر بھی ڈال دیا۔ میں نے اپنے سینے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں سے چمٹا لیا۔ فائدہ انہی حضرات کا یہ حصہ تھا کہ انہی کو زیبا تھا کہ اس قدر سختیوں اور دقتوں کے حالت میں بھی تعمیل ارشاد تن من جان مال سب سے زیادہ عزیز تھی۔ حضور اللہ جل جلالہ بلا استحقاق اور بلا اہلیت مجھ ناپاک کو بھی ان کے اتباع کا کوئی حصہ نصیب فرما دیں تو زہے قسمت۔ ابھی اس واقعے کے اندر کئی ساری باتیں ثابت ہو رہی ہیں، لیکن خاص طور پر یہ کہ دشمن کو گرانے کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے کسی بھی طرح کی چال چلنی پڑے، پیچھے نہ ہٹو، آگے بڑھو، خاص بنیادی طور پر یہی چیز۔ اور آمنے سامنے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی تو خندقیں کھودی گئیں، گڑھے کھودے گئے کہ وہ قریب نہ آ سکیں۔ پھر ان کے مقابلے کے دوران یہ خطرہ بھی ہے کہ گھروں کے اندر کوئی آ نہ جائے، لیکن وہ گھروں کا خیال بھی اپنی جگہ، وہ تفصیلی واقعات الگ ہیں، وہ تو یہاں نہیں بیان کر سکتے، لمبا ہو جائے گا۔ تو یہاں پھر یہ کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی کے سردی کے عالم کے اندر رات کے اندھیرے میں حکم فرمایا کہ کوئی جائے، جا کر کے وہاں سے حالات معلوم کر کے آئے۔ اور صحابہ کرام بیچارے اتنے غریبی کے عالم میں تھے کہ کوئی جیکٹ اور سویٹر تو چھوڑو، قمیض پہننے کے لیے بھی نہیں تھی۔ ایک ہی چادر ہے جو ازار کے طور پر باندھی ہے اور جہاد میں شریک ہوا ہے۔ یہی اصل اخلاص ہوتا ہے جو انسان کو مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ جتنا آدمی عیاشوں کے پیچھے چلتا ہے اتنا ہی بزدل ہو جاتا ہے۔ جتنا آدمی استغنا لاپرواہی ہو نا تو پھر کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ خیر، تو وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ بالکل دشمن بیٹھے ہیں، دشمن کے بیچ میں چلے گئے، اور پھر جنگی چال چلتے ہوئے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جتنے بھی بندے ہوں۔ ابھی اگر آپ سے کوئی ہاتھ لگا کر یہ پوچھ لے تو کون ہے، تو کسی مسلمان کی زبان سے جھوٹ نکلے یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اس نے بولا کہ اگر مجھ سے کسی نے پوچھ لیا تو پھر تو لازماً سچ بولنا ہی پڑے گا، پھر میں مارا جاؤں گا، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسلام کے لیے شہادت کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہی تو ہماری تمنا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پیغمبر کریم کا پلان کمزور ہو جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھچکا لگے گا۔ اس وجہ سے میں نے چالاکی کر کے مجھ سے کوئی پوچھے سے پہلے میں نے پوچھ لیا کون ہے، تو سب کو تسلی ہو گئی کہ یہ تو اپنا ہے، تبھی تو دوسرے سے پوچھ رہا ہے۔ اور اس طریقے سے وہاں سے پیچھے ہٹے اور آ کر کے پورا حال احوال پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا۔ اور دعا کی برکت دیکھیں کہ سردی کے زمانے میں سردی ختم ہو گئی،
خوف کے مرحلے پر خوف ختم ہو گیا، اور اللہ کی مدد کا منظر دیکھیں کہ پتھر برسنے لگے دشمنوں کے اوپر، ایسے کہ ان کے خیمے پھٹ گئے، رسیاں ٹوٹ گئیں۔ ابھی رسی کو پتھر سے توڑنا کوئی آسان کام ہے؟ کتنا زور سے اور خاص نشانے پہ وہ پتھر مارا جائے پھر جا کر کے رسی ٹوٹتی ہے، اور وہ رسیاں ٹوٹ گئیں، یہاں تک کہ ہوا اتنی تیز آئی کہ ان کے دیگیں برتن اڑنے لگے، اور پھر خوف ان کے اوپر ایسا طاری ہو گیا کہ وہ وہاں پر مقابلے کے لیے ٹھہر نہ سکے۔ ایسے عالم کے اندر اس انداز سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی، اپنے دین کی مدد کی۔ آج کے زمانے میں بھی اگر ہم تھوڑی سی ہمت کریں نا، تھوڑی سی دین کے لیے، جیسے اپنے پیسے کے لیے ہم غیرت کرتے ہیں نا، اپنے خاندان کے لیے، اپنے جسم و جان کے لیے ہم ہمت کرتے ہیں نا، اگر تھوڑی سی دین کے لیے ہمت کریں نا تو کسی دشمن کے اندر یہ جرت ہی نہیں ہوگی کہ وہ قریب آ سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے فرمایا ہے، پیغمبر کریم نے کے لیے فرمایا کہ نصرت بالرعب، اللہ تعالیٰ نے میرے اندر رعب رکھا ہے۔ اس وقت بھی دیکھیں دنیا کے اندر ملاؤں سے سارے لوگ ڈرتے ہیں، ارے مولوی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بابا، ہاتھ بھی خالی ہیں، ہتھیار بھی نہیں ہیں، سب کچھ تمہارے پاس ہے، ٹیکنالوجی تمہارے پاس، ایٹم بم تمہارے پاس، جہاز تمہارے پاس، ہیلی کاپٹر تمہارے پاس، F-16 تمہارے پاس، یہ سارے کچھ، لیکن اس کے باوجود طلباء سے ڈرتے ہیں۔ یہ اسلام کی اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے، رعب دیا ہے، لیکن مسلمان اپنے رعب کو خود نہیں جانتا۔ وہ کسی شیر کے بچے کو پیدا ہونے کے ٹائم پر بکری والے نے اٹھا لیا، اس کو بکریوں کے ساتھ پالا، ابھی وہ بھی بڑا ہوا بکریوں کے ساتھ وہی گھاس وغیرہ چرنے لگا، کھانے لگا۔ جب بڑا ہو گیا تو پھر کسی نے اس کو بولا، ارے تو بکریوں کے ساتھ چر رہا ہے، گھاس چر رہا ہے، تیری شان تو گوشت کی ہے، جن بکریوں کے ساتھ تو کھاتا پیتا ہے ان کو تو شکار کر کے کھا سکتا ہے۔ اس نے بولا نہیں ایسا نہیں ہے۔ بولا آجو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جا کر کے دور سے کوئی اور شیر دکھایا، بولا یہ دیکھو ابھی کیسے جا کر کے حملہ کرتا ہے۔ دیکھا، 2 چھلانگ لگائی اور پنجہ مارا اور ایک ہرن کو شکار کر لیا۔ پھر اسی کو دکھایا کہ دیکھو اپنے شیشے کے اندر اپنی شکل دیکھو، تو بھی اسی جیسا ہے نہیں ہے؟ تو پھر بولتے ہیں ہاں یار میں بھی اسی جیسا ہوں۔ بولا تو کر کے دیکھ۔ اسی ہی ٹائم پر اسی بتانے والے پر حملہ کرے، اس کو ٹکڑے کر دیے۔ تو مسلمان کو اپنی طاقت کا پتہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس جو ذکر کی، ایمان کی اور توحید کی، اخلاص کی جو طاقت ہے نا، یہ دنیا کے اندر کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تھوڑا سا آنکھیں دکھاؤ وہ ویسے ہی ڈھیر ہو جائیں گے، لیکن مسلمان خود ایسے بزدل ہو گئے ہیں، پیسے کی لالچ میں پتہ نہیں کس دندھے میں لگ گئے ہیں کہ ایمان کی طرف اور ایمان کی حفاظت کی طرف، اسلام کی حفاظت کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ فضائل نماز میں سے حضرت عمران بن حسین کی روایت ہے، قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قول اللہ تعالی ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر فقال فمن لم تنہہ صلاته عن الفحشاء والمنکر فلا صلاة له۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور ناشائستہ حرکتوں سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز ایسی نہ ہو اور اس کو بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے نہ روکے تو وہ نماز ہی نہیں ہے، وہ نماز ہی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اگر نماز پڑھے اور ناجائز حرکتوں سے نہ بچے، بے حیائی کے کاموں سے نہ بچے، سمجھو کہ اس کی نماز نہیں ہے۔ ابھی سیدھی سی بات ہے بھائی، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اگر کوئی بندہ نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کر لیتا ہے، سمجھو کہ اس کی نماز کام کی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز بھی پڑھتا ہے اور عاشقی معشوقی بھی کرتا ہے، اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز بھی پڑھتا ہے اور سودی کاروبار بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے
اور 2 نمبری کام بھی کرتا ہے تو اس کی نماز کام کی نہیں ہے۔ اور نماز اخلاص کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھو اور بے دینی آپ کے اندر سے نکل نہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سکون یقیناً آئے گا اور بے دینی گناہ یقیناً چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ادب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔